عبد المطلب جب کنویں کو کھود رہے تھے اس وقت عدی بن نوفل نے تانا دیا، اے عبد المطلب، یا عبد المطلب، تستطیل علینا وانت فظ لا ولد لک ولا مال لک وما انت الا واحد من قومک۔ اے عبد المطلب، تو بہت بڑا سردار بنا پھرتا ہے، تیرے پاس تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس ایک بیٹا تھا حارث، اور ایک بیٹے کو قبیلہ عرب میں شمار ہی نہیں کیا جاتا تھا، یعنی مطلب اسے اس کے والد کو تقریباً لاوارث ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت چوہدری انسان، بڑا انسان وہ مانا جاتا تھا جس کا قبیلہ بڑا ہو، جس کی اولاد، پوترے، دوترے، بہت زیادہ اولاد کا مالک ہو، بہت زیادہ جس کے پاس بیٹے ہوں، جو قبیلے کا بہت بڑا رئیس اور مالدار اور بہت بڑے قبیلے کا مالک ہو۔ تو حضرت عبد المطلب کے پاس ایک بیٹا تھا۔ عدی بن نوفل نے بہت بڑا تانا مارا اور حضرت عبد المطلب کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کریں تو یہ لوگ بتوں کے پاس قربانیاں ذبح کرتے ہیں، تو میں اپنا بیٹا تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے پاس ذبح کروں گا، یا اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما۔ تو حضرت عبد المطلب کی وہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس منت کو مانے ہوئے جب 30 برس گزر گئے، جب 30 سال گزر گئے، اس وقت حضرت عبد المطلب کے پاس 11 بیٹے یا 12 بیٹے تھے۔ بعض روایتوں میں 12 کا ذکر ہے، بعض میں 11 کا اور بعض میں 10 کا ذکر ہے۔ حضرت عبد المطلب، آپ کو خواب میں حکم ملتا ہے، اوفی بنظرک، اے عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو، اپنی نظر کو پورا کرو، قربانی کرو اللہ کے رستے پہ۔ حضرت عبد المطلب بیدار ہوتے ہیں، ایک بکرا ذبح کرتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر خواب آتا ہے دوسرے دن، اے عبد المطلب بڑی چیز کی قربانی کرو۔ حضرت عبد المطلب ایک گائے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے رستے پہ تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ایک خواب آتا ہے دوسرے دن کہ اے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز ذبح کرو۔ آپ اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹ اللہ کے رستے پہ تقسیم کرتے ہیں گوشت۔ پھر خواب آتا ہے عبد المطلب اس سے بھی بڑی چیز ذبح کرو، تو آپ پوچھتے ہیں اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ کو وہ وقت دکھایا جاتا، آپ کو وہ منت یاد کرائی جاتی۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں یہ منت مان رہا ہوں، میں یہ نظر مان رہا ہوں اپنے بیٹے کی قربانی کی۔ تو پھر آپ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹو، میں نے ایک نظر مانی تھی، جب میرے پاس ایک بیٹا حارث تھا تو میں نے اللہ سے 10 بیٹے مانگے تھے آب زمزم کھودتے ہوئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، اب تم میرے پاس ہو سارے، تو میں نے ایک کو ذبح کرنا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو آپ کے سارے بیٹے یک زبان جواب دیتے ہیں، انا نطیعک فمن تذبح منا، اے ابا جان جسے بھی آپ چاہیں اللہ کے رستے پہ ذبح کر دیں، ہم تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کے نام لکھ کر پرچیوں میں خانہ کعبے کے پاس جاتے ہیں۔ وہاں ایک انسان جس کا نامی حبل نام تھا اس کا، وہ بھی بت پرست تھا، اس کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے حبل اس پرچی کو اٹھاؤ یہاں سے۔ وہ ایک پرچی اٹھاتا ہے تو نام نکلتا ہے حضرت عبداللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، اور آپ اس وقت چھوٹے تھے سب سے، اور حضرت عبد المطلب کے بہت ہی پیارے لختے جگر۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جب نام عبداللہ نکلتا ہے آپ فوراً پکڑتے ہیں اور قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ذبح کرنے کی تیاری کرتے ہیں
تو سارے قبیلے کے لوگ، سارے افراد مکے کے لوگ دوڑتے ہیں بچانے کے لیے۔ اے عبد المطلب یہ رواج نہ ڈالو، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بچوں کو ذبح نہیں کرتے، یہ قربانی کا رواج ہم نہیں ڈالنے دیں گے آپ کو۔ تو حضرت عبد المطلب پریشان ہیں، اور آپ کے بیٹے بھی اس قوم کے ساتھ ہو گئے، وہ بھی کہنے لگے ہیں ابا جان واقعی آپ اس منت کی جو ہے کفارہ ادا کر سکتے ہیں، یہ رواج مت ڈالیں۔ تو لوگوں نے ایک مشورہ دیا، اے عبد المطلب خیبر میں جو ایک کاہنہ عورت ہے سجاح، اس کے پاس جائیں، وہ جو فیصلہ کر دے اس پر عمل کریں۔ حضرت عبد المطلب اس عورت کے پاس جاتے ہیں خیبر میں، اور بہت سے افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ عورت، اس نے جتنا اچھا فیصلہ کیا وہ واقعی ہی بہت اچھا فیصلہ تھا۔ کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ جنات ہیں جو فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں، جو فرشتوں سے جو ہے مشورہ کرتے ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گی، ان سے ان کے متعلق پوچھوں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا حل کیا ہے۔ تو دوسرے دن پھر جو اس نے حل بتایا وہ واقعہ ہی بہت اچھا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کاہنہ عورت نے، سجاح عورت نے جو فیصلہ کیا وہ بلا شبہ فہم و دانش اور بہت ہی عقل و خرد کا شاہکار تھا۔ سیرت سید الورا میں صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا، اے عبد المطلب ایک طرف ایک کاغذ پر اپنے بیٹوں کے نام لکھیں اور دوسری طرف 10 اونٹ لکھیں جو آپ کے معاشرے میں ایک انسان کی قیمت ہے۔ دونوں کو پرچی کو جب ایک پرچی کو اٹھایا جائے گا، اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹ کی جگہ 20 اونٹ لکھے جائیں۔ اسی طرح پرچی اٹھاتے جائیں یہاں تک کہ اللہ کی رضا معلوم ہو جائے۔ جب اللہ کی رضا معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اتنے اونٹ لے کر راضی ہوتا ہے تو اتنے اونٹ آپ ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب یہ تجویز لے کر خانہ کعبہ واپس لوٹتے ہیں، اپنے 10 بیٹوں کے نام لکھتے ہیں اور ایک طرف 10 اونٹ لکھتے ہیں۔ جب 10 اونٹ اور اپنے بیٹوں کی پرچی، وہ جو کعبے کا مجاور تھا حبل، اس کے سامنے رکھتے ہیں پرچیاں، وہ اٹھاتا ہے تو پھر عبداللہ کا نام نکلتا ہے، دوبارہ پھر اٹھاتا ہے، پھر عبداللہ کا نام، پھر 30 اونٹ، 40 اونٹ، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک اضافہ کیا گیا۔ جب 100 اونٹ کا اضافہ کیا گیا تو اس وقت جب پرچی کو اٹھایا گیا تو نام 100 اونٹ کا نکلا۔ اللہ کی رضا کو معلوم کیا تو حضرت عبد المطلب آپ نے فرمایا اس جو ہے مجاور کو، حبل کو، کہ اے حبل اس کو 3 بار آزماؤ تاکہ میں اپنا شک دور کر لوں۔ 3 بار پرچی اٹھائی گئی تو 100 اونٹ کا نام نکلا۔ پھر قبیلے کے تمام لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، حضرت عبداللہ کو بچایا اور اللہ کے رستے پہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس وقت وہ 100 اونٹوں کا گوشت دور دراز جنگلوں میں جا کر جانوروں کو بھی کھلایا گیا، درندوں کو، پرندوں کو، سب نے کھایا۔ یہ تھی حضرت عبداللہ کی قربانی۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔